السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، وقال جل وعلا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ہمارے اوپر کئی طرح سے فضل، احسان، انعام اور اکرام ہے۔ ہماری پیدائش سے لے کر آج تک کی زندگی کے ایام میں روزانہ کی بنیاد پر ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے کتنے بڑے بڑے احسانات ہیں، کتنی طرح سے اللہ نے ہم پر اپنا فضل کیا، اور کتنی شکلوں میں اللہ نے ہمیں اپنے انعام سے، اپنی طرف سے اکرام اور عزت سے نوازا، اس کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اس سب کا شکر کرنا ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہمارے ساتھ اس قدر محبت اور شفقت، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی شکل یہ ہے، فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معک۔ آپ کو جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اور جیسے جیسے حکم مل رہا ہے، آپ اس کے مطابق استقامت اختیار کریں، ڈٹ جائیں، حق کے اوپر قائم رہیں۔ آپ ہی نہیں، جتنے لوگ توبہ کر کے آپ کے ساتھ آن ملے، سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ اللہ کا جو حکم آ رہا ہے اس کے اوپر استقامت اختیار کرو۔ میرے پیارے بھائیوں اور محترم بزرگوں، ایک شکل تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ زبان سے کہہ دینا اللہ کا بڑا شکر ہے، یہ بھی شکر ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں سے اس سے بھی آگے کا تقاضا کرتا ہے، اور وہ ہے بندے اپنے عمل سے ثابت کریں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور جب بندے یوں کرتے ہیں نا کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے بس اس پر قائم رہنا ہے، اس پر ڈٹ جانا ہے، بے شک اس پر عمل کرتے ہوئے ہماری راہ میں کتنی رکاوٹیں کیوں نہ آئیں، دنیا ہماری مخالفت پر کیوں نہ اتر آئے، ہمارے دشمنوں میں اضافہ کیوں نہ ہو جائے، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اللہ کے دین پر، اللہ کی بات پر، جو حق ہوتا ہے اس پر ڈٹ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر ایسے لوگوں کے لیے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ ان کی دنیا بھی بنا دیتا ہے اور اللہ ان کی آخرت بھی بنا دیتا ہے۔ جیت پھر انہی کی ہے۔
ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب کون ہے؟ سارے بولیے، جس کو اللہ نام آتا ہے بولے ہمارا رب اللہ ہے۔ جس نے یہ کہہ دیا پھر یہ زبان سے نہیں کہا، استقاموا، پھر ڈٹ گئے، استقامت اختیار کی کہ بس رب اللہ ہے۔ کیا مطلب؟ پیدا اللہ نے کیا ہے اور زندگی کے آخری سانس تک بات بھی اسی کی ماننی ہے، یہ ہوتا ہے رب۔ ایک پہلو اختیار کر لینا، دوسرا اختیار نہ کرنا، یہ غلط ہے۔ باتیں ذرا غور سے اور توجہ سے سنیے گا۔ مکہ والوں سے کہا جاتا ذرا یہ تو بتاؤ آسمان کس نے پیدا کیے، زمین کس نے پیدا کی؟ ذرا سنیے اس بات کو۔ اللہ نے قرآن پاک میں کئی جگہوں پر یہ بات کی ہے۔ اللہ نے مثال کے طور پر فرمایا ایک جگہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان زمین کس نے بنائے تو یہ ضرور بے ضرور کہیں گے اللہ نے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، مثلا قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، اگر آپ ان سے پوچھیں آسمانوں زمین کی بادشاہت کس کے قبضے میں ہے، کون ہے جو کسی کو پناہ دے تو دے، اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی، تو یہ جواب میں کہیں گے اللہ۔ یعنی وہ چیزیں مانتے تھے، پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، ہمیں نعمتیں دینے والا بھی اللہ ہے، ہمیں رزق دینے والا بھی اللہ ہے، یہ ایک پہلو مانتے تھے، لیکن دوسرا ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ کیا تھا؟ بھئی جو اللہ یہ سب کرتا ہے پھر ساری زندگی بات بھی اسی کی مانو۔ فلا تتقون، پھر ڈرتے کیوں نہیں اس سے؟ اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ معلوم یہ ہوا انبیاء علیہم السلام کی قوموں کے لوگ، خاص طور پر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے مشرکین مکہ اس بات کو مانتے تھے سب کرنے والا اللہ ہے، لیکن جب یہ بات آتی نا کہ اللہ کی ماننی بھی ہے پھر وہ اس کے لیے تیار نہ ہوتے، یہاں آ کر فیل ہو جاتے۔ تو میرے عزیزوں، میں اور آپ اللہ کا شکر ہے مسلمان ہیں، ہم سب نے کہا ہمارا رب کون ہے؟ اللہ، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اور ہم نے زندگی کے آخری سانس تک ماننی بھی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت اور گارنٹی دی ہے جو بندہ یہ کام کر لے گا پھر اس کو کسی سے کوئی نصیحت اور وصیت لینے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا بھی اللہ بنا دے گا، آخرت بھی اللہ بنا دے گا۔ ہم ذرا غور کریں نوح علیہ السلام کی زندگی پر، چند ایک جھلکیاں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ نوح علیہ السلام کتنے سال اللہ نے ذکر کیا ان کے قرآن پاک میں؟ لَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، اللہ نے کہا میرا نوح اپنی قوم میں 1000 سال رہا، 50 سال کم۔ 1000 میں سے 50 نکالیں کتنے بچتے ہیں؟ 950 سال۔ لیکن 950 سال کی دعوت کے بعد ہر دن کے لحاظ سے بھی بندے تیار نہیں ہوئے، 80-85 اتنے کا افراد تعداد ملتی ہے، بہرحال اللہ بہتر جانتے اتنی تھوڑی تعداد میں۔ اور کمزوری کا عالم کیا ہے؟ اللہ نے کہا میرے پیغمبر نوح جی وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا،
ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی، کام کاج کرتے، قوم کے لوگ پاس سے گزرتے، آوازیں کستے، برا کہتے، ٹچکر کرتے اور کہتے چلائے گا کہاں، کشتی سوار ہو رہی، کشتی بن رہی ہے، سوار کون ہوں گے؟ آپ اندازہ کریں۔ اور نوح علیہ السلام بے بسی کے عالم میں نہ جواب دیتے ہیں، اللہ کی تعلیم کے پابند ہیں، حتیٰ کہ جس وقت قوم نے انتہا کا ستایا نا تو نبی کی ہمت بھی جواب دے گئی۔ اور میرے عزیزوں، یہ نبی وہ ہیں جن کو اللہ نے اولو العزم پیغمبروں میں شامل کیا۔ بڑی ہمت والے نبی 5 ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سب پر اللہ کی طرف سے درود و سلام ہوتے ہیں۔ ایک وقت اللہ کے نبی پر بھی آیا بڑا صبر، پھر اللہ نے آیت اتاری، اللہ نے کہا میرے پیغمبر آپ بھی ہمت ہار گئے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، میرے پیغمبر آپ بھی ویسے ہی صبر کریں جیسے میرے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ انہوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر کریں۔ اب نوح علیہ السلام صبر اور استقامت کے پہاڑ، یار 950 سال، ذرا تصور تو کرو، میں اور آپ ایک دن نہیں نکالتے، ایک مہینہ نہیں ہم سے نکلتا، کہاں 950 سال۔ آخر کار اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، کیا کہتے ہیں؟ رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے اللہ میں مغلوب آ چکا، میری ہمتیں جواب دے گئی۔ ایک نبی میں 40 افراد کی طاقت و قوت ہوتی ہے، لیکن یہ نبی کیا کہہ رہا ہے؟ رب انی مغلوب، اللہ میں مغلوب ہو گیا، اللہ میری ہمتیں جواب دے گئی، فانتصر، اب تو ہی میری مدد فرما۔ اللہ کا نبی بھی جتنا بڑے مرتبے پر بھی فائز کیوں نہ ہو، وہ بھی مشکل کشا نہیں ہے۔ اللہ کے بارے میں آتا ہے فاللہ غالب علی امرہ، اللہ غالب ہے، اور نبی نو کیا کہہ رہے ہیں؟ انی مغلوب، اللہ میں مغلوب ہو گیا۔ قوم نے ستایا، اتنا تنگی اتنا کر دیا، اللہ میری مدد فرما، اللہ کی طرف سے مدد ہے۔ اب دیکھو 950 سال تک استقامت کا پہاڑ بنے رہے، حق پہ قائم رہے، رب کی مانتے رہے، بڑی بڑی باتوں کا مقابلہ اور سامنا کیا، قوم کو دعوت دے رہے ہیں، امیر طبقہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، غریبوں نے قبول کر لیا۔ امیر کہتے ہیں یہ جو تیرے پیروکار ہیں نا، یہ ہمارے کمین ہیں، انہوں نے پہلے تیرا دین قبول کر لیا، اب ہم کیوں کریں؟ یہ ان کی لینگویج اور ان کا یہ انداز، یہ ان کا لہجہ۔ لیکن اللہ کے نبی نوح علیہ السلام ہمت نہیں ہارے۔ پھر جیت کس کی ہوئی؟ نوح علیہ السلام کی۔ بیٹے کا بھی ذکر ہے نا، بیٹے کو دیکھا، کہا بیٹے ارکب معنا، آجا ہمارے ساتھ سوار ہو جا کشتی میں، تیرا ابا بلا رہا ہے تجھے۔ کہتا نہیں ابا، ساوی الی جبل، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، پہاڑ مجھے بچا لے گا پانی سے۔ ابا جی نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، بیٹا تو بھولا ہوا ہے، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا، بچے گا وہی جس پر اللہ رحم کر دے گا۔ پھر دیکھو بیٹا سامنے ہوتے کھا رہا ہے، ڈوب گیا، لیکن نوح علیہ السلام پھر اللہ کی وحی آئی، مکالمہ ہوا۔ نوح علیہ السلام کے اس واقعہ میں میرے لیے، آپ کے لیے بڑا سبق ہے۔ زندگی کے آخری لمحے تک، آخری سانس تک بھی اللہ کی بات کو ماننا چھوڑنا نہیں ہے، ماننا ہے۔ اللہ نے ڈانٹ دیا، اے نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے،
इन्नहु अमलुन गैरु सालिह फला तसअलनि मा लैसा लक बिही इल्म इन्नी अइदुका अन तकून मिनल जाहिलीन। मैं तुझे वाज करता हूँ आइंदा ऐसा सवाल न करना जिसका आपको इल्म न हो। अगर दोबारा ऐसा किया तो नबियों की लिस्ट से निकाल कर जाहिलों में लिख दूंगा। अल्लाह ने अपने नबी नूह अलैहिस्सलाम को डांट दिया। नूह अलैहिस्सलाम को अंदाजा वो मुझसे तो गलती हो गई। अब देखो मेरे अजीजों, नबूवत क्या है, आदमीयत क्या है, इंसानियत क्या है, अल्लाह वालों की अदा क्या है। अड़े नहीं, गधे नहीं, तावीलें नहीं की, इधर उधर की बातें नहीं, फौरन रब्बी इन्नी अऊदु बिका अन अस्अलका मा लैसा ली बिही इल्म व इल्ला तगफिर ली व तरहमनी। ऐ मेरे अल्लाह, मैं तेरी पनाह में आता हूँ कि तुझसे ऐसा सवाल करूँ जिसका मुझे इल्म ही नहीं। अल्लाह, मैं तेरी पनाह में आता हूँ, अल्लाह आइंदा नहीं ऐसे करूँगा। देखो मेरे अजीजों, बड़ा सबक है इसके अंदर। पहली बात, हक पे डट जाना। हक क्या है? अल्लाह की बात, आखिरी सांस तक उसी पे कायम रहना। और अगर कभी भूल चूक हो जाए, बंदा पटड़ी से उतर जाए, तो फौरन क्या करे? अल्लाह की बारगाह में मुआफी मांग ले, अल्लाह मुझसे गलती हो गई। फिर ऐसे बंदे की कामयाबी में दुनिया की कोई भी चीज रुकावट नहीं बन सकती। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की भी सुन लें। भाइयों ने उठा के कहां फेंक दिया? फी गयाबतिल जुब, गहरे कुएं में। और रब ने वहां से निकाल के कहां पहुंचा दिया? अजीज़े मिस्र के घर में। वाह मेरे अल्लाह, तेरी कुदरतें। अल्लाह ने कहां पहुंचा दिया? अजीज़े मिस्र के घर में। और वो अपनी बीवी को पता क्या कहता है? वक़ाल अल्लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र लिम्रअतिही अक्रिमी मथवा। वाह मेरे अल्लाह, तो जिसको इज्जत देने पे आए उसे कोई जलील। इन्नहु ला यदिल्लु मन वालैत वला यइज़्ज़ु मन आदैत। अल्लाह, जिसकी तेरे साथ दोस्ती हो गई वो जलील। याद कर लो मेरे अजीजों ये सबक। जिसकी दोस्ती अल्लाह तेरे साथ हो गई वो जलील नहीं हो सकता। और अल्लाह जिसने तुझसे बिगाड़ ली वो कभी इज्जत नहीं पा सकता। ये उसूल है, ये कानून है। यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह वाले हैं और अल्लाह देखो इज्जतें कैसे बना रहा है। भाइयों ने उठा कर क्या कुएं में फेंक दिया। अल्लाह ने वहां से कितनी खूबसूरती से निकाला और अजीज मिस्र के घर पहुंचाया। वो अपनी बीवी को कहता है अक्रिमी मथवा, इसकी बड़ा इज्जत करना, ख्याल रखना, इसका बड़ा इकराम करना। ये बड़ा अच्छा बच्चा लग रहा है। असा अन यनफअना औ नत्तखिदहु वलदा, कहने लगा मुमकिन है कि ये हमें मुस्तकबल में कोई फायदा दे दे, लेकिन बच्चा तो बड़ा अच्छा है, हमारे पास औलाद नहीं, क्या मालूम हम इसको अपना बेटा ही बना लें। अल्लाह ने कितनी इज्जत दी। अब यहां पर नाज़ो निअम में पलने वाले और कितनी जबरदस्त यहां पर नेमतों में जिंदगी गुजारने वाले ये सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। नेमतों में पल रहे हैं, खुला खाते हैं, खुला पीते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, बादशाहों वाली जिंदगी है, जवानी अरूज पर है। एक दिन उस औरत को शैतान ने बहकाया और उसने यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने दामने फरेब में लेने की कोशिश की। और देखो, गौर करो मेरे अजीजों, हर तरह की नेमत है, कोई रुकावट नहीं। वक्त के बादशाह का ये वजीर है जिसके घर में पल रहे हैं और ये खातून खुद गुनाह की दावत दे रही है और बंद कमरे हैं, कोई शोर पड़ने का भी कोई अंदेशा नहीं है कि जलील हो जाएंगे, लोगों को पता चलेगा, कोई ऐसी शक्ल नहीं। और देखो
جس وقت اس نے انتہا کر دی وہ کہتی ہے تلک، آ جلدی آ، اللہ کی ناراضگی والا کام کریں۔ اور یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال معاذ اللہ، کیا کہا؟ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ دیکھو جو اللہ کی مانتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے تو بڑے اچھے اچھے کام کر رہا ہے لیکن چھپ کر گناہ کر رہا ہے۔ اللہ کی ماننی ہے کیونکہ اس کو رب تسلیم کیا اور رب ماننا ہے تو زندگی کے آخری لمحے تک اللہ ہی کی ماننی ہے۔ تو جو بندہ یہ کرتا ہے نا پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس کو عزتیں عطا کرتا ہے۔ اب یہ واقعہ تو بڑا لمبا ہے نا، میرا کہنے کا مقصد ہے یوسف علیہ السلام نے اللہ کی مانی اور اس عورت کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ وہ کہنے لگی آگے چل کے کہ اگر اس نے میری نہ مانی میں جیل میں ڈلوا دوں گی۔ اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، میرے یوسف کے لیے جیل تو ایک راستہ ہے، اس راستے سے میں نے اپنے یوسف کو مصر کے تخت پہ بٹھانا ہے۔ اور بٹھایا نا پھر اللہ نے، کیوں نہیں؟ اس راستے سے گزرے اور کس طرح وقت گزرتا چلا گیا۔ جس طرح ابھی ماضی قریب میں زرار بھائی کہہ رہے تھے نا، اسی واقعہ کو مد نظر رکھیں، 20 سال پہلے امریکہ افغانستان میں آیا، تورا بورا کے پہاڑوں کو اس نے ریت کے ذروں میں بدل ڈالا، ڈیزی کٹر بم ان کا استعمال کیا، کنٹینروں میں بند کر کر کے مجاہدین کو، عفت مآب ماؤں اور بہنوں کو، بچوں کو، ان بیچاروں کی ہڈیوں تک کو پگھلا دیا۔ لیکن آج دیکھ لو 20 سال کے گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ جو اللہ معاف کرے جن کی تصویریں پہلے والی بھی آ رہی ہیں بعد والی بھی، پہلے والی کیا ہے بالکل برہنہ کر کے، ننگے کر کے، کبھی جناب زندانوں میں، قید خانوں میں، جیلوں میں، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے اس طرح سے پھر رہے ہیں۔ اور آج وہ ماشاءاللہ افغانستان کے تخت پہ بیٹھ کر ساری دنیا کے سامنے بتا رہے ہیں افغان باقی کوسار باقی، الحکم للہ، آگے کیا ہے؟ الملک للہ، اللہ ساری روئے زمین ہے بھی تیری، اس پر حکم بھی تیرا ہی چلے گا۔ اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے سینوں میں ٹھنڈ پہنچ رہی ہے، الحمد یشفی صدور قوم مؤمنین، اللہ نے فتح افغانستان میں عطا کی ہے اور دنیا بھر کے مسلمان اس کی خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ۔ اللہ نے منظر دکھا، ایک تو ہم قرآن میں پڑھا کرتے تھے نا، یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے، جیل میں 2 قیدیوں کو خواب آیا، خوابوں کی تعبیر بتائی، پھر وہاں قحط پڑا، وہ سارے کے سارے سلسلے چلتے چلے گئے، پھر وزیر خزانہ بن گئے، پھر مصر کے حاکم اور تخت پہ بیٹھ گئے۔ جس اللہ نے یہ کیا پڑھا کرتے تھے، آج ہی افغانستان میں نظر دوڑا کر دیکھو، اللہ تعالیٰ کی باتوں پر یقین اور بڑھ جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہو جو اللہ کی مان لیتا ہے، جو اللہ کی مان لیتا ہے، پھر اللہ اسے دنیا کے اندر عزتیں عطا کر دیتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں کامیاب کر دیتا ہے۔ یہ تو نبیوں کی بات ہے نا، سورہ یاسین میں ایک اللہ والے کی بات ہے۔ اللہ نے ایک قوم کی طرف 3 رسول نبی بھیج دیے، جا کے قوم کو کام اللہ کے رسول ہیں۔ لمبا واقعہ، پہلے 2 بھیجے، پھر تیسرا اللہ نے بھیج دیا، فعززنا بطالب، اللہ نے کہا تیسرے کے ذریعے ہم نے دونوں کو بھی عزت عطا کر دی، مضبوط کر دیا۔ قوم نہ مانی، الٹا دشمن بن گئی اور دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ ایک اللہ والا اٹھا، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ ایک دور دراز سے، شہر کے دور کنارے سے ایک اللہ والا جس کو مفسرین نے بیان کیا حبیب نجار، یہ آیا اور آگے اس نے کہا میری قوم کے لوگوں اللہ کے رسولوں کی بات مان لو، کیونکہ اللہ کا رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، اللہ کا رسول وہی بات کرتا ہے جو اللہ نے اس کو کہی ہوتی ہے۔
اس لیے اللہ کے رسول کی ماننا ہی حقیقت میں اللہ کی ماننا ہے. تو نکاح اللہ کے رسولوں کی مان لو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا، یہ تو وہ ہیں جو تم سے سوال نہیں کرتے ہمیں وظیفہ دو، ہمیں تنخواہ دو، ہمیں ٹی اے دو، ہم نے جناب دعوت کا کام کیا ہے ہمارے اوپر پھول برساؤ، ہماری دعوت کرو. کچھ بھی نہیں، ہدایت یافتہ ہیں. قوم نے کہا رسولوں سے تو بعد میں نپٹیں گے، پہلے اس سے تو نمٹ لیں. اس کی طرف بڑھے، اس نے دعوت پیش کی، اپنا عقیدہ ذکر کیا. قوم نے جس وقت دیکھا کہ یہ تو دعوت بیان کر رہا ہے تو ان بدبختوں نے اس اللہ والے کو شہید کر دیا. لیکن اس نے آخری دم تک اللہ کی بات پر عمل کرنا نہیں چھوڑا. اس بات کو میں نے شروع سے ذکر کر رہا ہوں. استقامت اسی چیز کا نام ہے. میرے لیے آپ کے لیے نمونہ ان واقعات میں ہے. آج ہم ذرا سی تکلیف آتی ہے اللہ کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، اللہ کی مانتے ہی نہیں. آج ذرا سا مسئلہ ہوتا ہے، ذرا سا لالچ آتا ہے، اللہ کی چھوڑ بیٹھتے ہیں. کاروبار ذرا سا چلنا شروع ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز بھی گئی، اللہ کی عبادت بھی گئی، اللہ کی فرما برداری بھی گئی. اتنا مگن ہوتا ہے کہتا نہیں وقت ہی نہیں ہے، بھول جاتا ہے اپنی ماضی کو. ذرا تکلیف آ گئی، مشکل آ گئی، تب اللہ کو بھول گیا. کیسا مسلمان ہے؟ یہاں پر دیکھو ہر طرح کے نمونے موجود ہیں. نوح علیہ السلام کو صرف باہر کے لوگوں ہی نہیں، بیوی نے بھی ستایا، بیٹے نے بھی ستایا، ماننا ہی نہیں. سورہ تحریم میں اللہ نے کہا نوح علیہ السلام کی بیوی بھی عذاب کی لپیٹ میں آ گئی، وہ بھی اس کو نہ بچا سکے. گھر میں بندہ کتنی ٹینشن میں آ جاتا ہے. چلو بندہ کہتا ہے یار باہر کا میں نبڑ لگا، پر گھر دی تکلیف ایسی ہے کہ یہ برداشت نہیں ہوتی. انسان کی فطرت ہے. ہمارے اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام نے کتنا دکھ اٹھایا ہوگا، باہر سے بھی مخالفت، گھر سے بھی مخالفت، لیکن اللہ کے دین پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اللہ کی ماننا نہیں چھوڑا. یوسف علیہ السلام کن کن مراحل سے گزرے. میں نے جو چھوٹا سا واقعہ بیان کیا ہے، عزیز مصر کے گھر میں اس کی بیوی نے ڈورے ڈالے، ہر طرح کی نعمت موجود ہے. یہ ساری خوشیاں ملنے کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بات پر عمل کرنا نہیں چھوڑا. اور یہ اللہ کے ولی حبیب نجار جان دے دی پر اللہ کی بات پر آنچ نہیں آنے دی. کہا رسولوں کی مانوں گا، اللہ کی مانوں گا. مانی، لوگوں نے شہید کر دیا. اللہ نے کہا ادھر انہوں نے شہید کیا، ادھر میرا آرڈر جاری ہوا، قیل ادخل الجنہ، ادھر اس کی روح نکلی، ہم نے کہا چل سیدھا ہی جنت میں. نہ کوئی حساب نہ کتاب. شہید کے رتبے کے تو کہنے ہی کیا ہے. نہ پل سے رات سے گزرنا جناب، نہ جناب میدان معاشر میں کھڑے ہونا ہے، نہ جناب کوئی صعوبتیں ہیں، نہ کوئی مسئلے ہیں. حدیث میں آتا ہے نا قیامت کا دن ہوگا، سب لوگ کھڑے ہوں گے، وہ بے راز بے نیاز قسم کے لوگ جناب، ان کے کندھوں پر اسلحہ لٹک رہا ہوگا، جسموں سے خون بہہ رہا ہوگا، وہ سیدھے جنت کی طرف. دربان جنت پہنچا تو ہمارا حساب کتاب ہو گیا. کہتے حساب کتاب کس چیز کا دیں، تھیا ہی ہمارے پاس کچھ نہیں. آج کے دور میں اگر کہیں تو یوں کہہ لیں، یہ جو طالبان، یہ مجاہدین آپ نے دیکھا نا کتنے کتنے بڑے محلات کے اندر بے نیازی سے بیٹھے ہوتے ہیں. کوئی نیچے بیٹھے ہوئے قالینوں پر، کوئی صوفوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی جناب تکلف نہیں، بیٹھے ہوئے موت سے جناب. تو کہنے کا مقصد ہم حساب کیا دیں، حساب تو دے امریکہ یا حساب دے اشرف غنی. کیوں جی؟ اب امریکہ جو بائیڈن کو امریکی عوام تنگ کر رہی ہے، وہاں کے وزیر خارجہ کو، کہ تم نے ہمارے ٹیکس کا پیسہ اتنا لے جا کے اشرف غنی کو دیا اور اشرف غنی گاڑیاں اور جہاز بھر کے لے گیا، حساب دو نہ ذرا. واہ میرے اللہ، تو منظر کیسے بدلتا ہے. ہاں امریکہ کی عوام پکڑو ذرا اپنے
دے ان ظالم حکمرانوں کو، اور ہم تو دعا کرتے ہیں اللہم اہلک الظالمین بالظالمین، اللہ ان ظالموں کو آپس میں لڑا کے اپنی زمین کو ان ظالموں کے گندے وجود سے پاک کر دے۔ اللہ کے کام دیکھو، جو بائیڈن کو ادھر ٹینشن ہے کہ میں نے اپنی فوج نکال لی، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ افغانستان کی فوج لڑے گی، کہہ رہا تھا افغانستان کی فوج لڑے گی، ہم نے 20 سال ان کو بڑی ٹریننگ دی ہے۔ سنو میرے عزیزوں مسلمانوں، ہماری ٹریننگوں پر انہوں نے پابندیاں لگا دی، کیوں جی؟ مسلمان کی ٹریننگ میں پابندی لگا دی اور اپنی ٹریننگیں کھلی رکھی۔ یہودیوں کی بھی ٹریننگ ہو رہی ہے، ان کے غلاموں کی بھی ٹریننگ ہو رہی ہے۔ کیا اتنے لاکھ ہم نے فوج تیار کر دی ہے، 3.5 لاکھ افغان آرمی تیار ہے، مقابلے میں کتنے مجاہدین ہیں؟ 70,000۔ وہ کہتے ہیں 70,000 کیا کرے گا، یہ 3.5 لاکھ لڑیں گے۔ پاکستان سے مشورہ کیا، ہمیں تم بتاؤ۔ پاکستان نے کہا ہم نے ان کو آزمایا، وہ لڑیں گے نہیں، یہ نہیں لڑیں گے۔ آج وہ کہتے ہیں جی دیکھو پاکستان نے کہا تھا نہیں لڑیں گے، اس کا مطلب پاکستان کو پتا تھا، پاکستان نے کہا تمہیں بتایا تو تھا کہ یہ نہیں لڑیں گے۔ کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہوا کیا ہے۔ وہ 70,000 نکلا ہے تو ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں بنی، اتنی تیزی سے فتح کرتے چلے گئے۔ پٹھان اپنے گھر آیا، مجاہد طالبان کا، بیوی کو کہتا ہے چائے تیار کر کے کپ میں ڈال، میں اگلا شہر فتح کر کے آتا ہوں۔ ہے تو لطیفہ لیکن ہے بڑی زبردست بات۔ تو آپ نے بھی ماشاءاللہ دیکھا صبح مجاہد کہاں تھے، شام کو کہاں تھے۔ آج ماشاءاللہ کابل کے سفارتی محل کے اندر، صدارتی محل کے اندر، سورے سفارت خانوں میں اللہ کے مجاہد بندے، اور امریکہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہمارے سفارتی عملے کو راستہ دے دو، تحفظ دے دو۔ یہ دیکھو کس چیز کی برکت ہے، جہاد فی سبیل اللہ کی۔ اور جہاد کس کا حکم ہے؟ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ اور ہمارے نبی نے کہا تھا الجہاد ماض الی یوم القیامہ، یہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا، اور جاری ہے الحمدللہ۔ آج مجاہدوں نے اللہ کی مانی، کئی ایک شہید ہو گئے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ، بہت سارے اپنے وعدوں کو سچ کر گزرے، اور بہت سارے انتظار میں ہیں۔ آج جو انتظار میں تھے ان کو اللہ نے اتنی شاندار فتح دی ہے، اور وہ فتح بھی کس طرح منا رہے ہیں؟ جیسے ہی کابل میں داخل ہو رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے کہ اللہ فتح دینے والی ذات تو تیری ہے۔ مگر نہ امریکہ کا اور اتنی اتحادی قوتوں کا اور ان مجاہدوں کا جو بے سر و سامانی کے عالم میں جہاد کر رہے تھے، ان کا مقابلہ ہی نہیں بنتا۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ہاتھی اور چیونٹی کا مقابلہ ہے، لیکن اللہ ہے وہ اللہ جو ابرہا کے ہاتھیوں کو مکہ سے باہر ابابیلوں سے پٹوا سکتا ہے، وہ اللہ آج کے بے سر و سامانی والے مجاہدوں سے امریکہ کو بھی، اونتا بول لو یار، اونتا امریکہ ختم ہو گیا، اون تو بول لو۔ ہم کہتے تھے روس گیا امریکہ بھی جائے گا، لوگ کہتے تھے کہ نہیں روس تو گیا تھا، پیچھے امریکہ تھا۔ اب بتاؤ امریکہ گیا ہے تو امریکہ کے پیچھے کون ہے؟ اس لیے مانا کرو جو کچھ بھی ہوتا ہے کس کے حکم سے ہوتا ہے۔ کم از کم مسلمان کو ایسی کچی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا تو ایمان ہے پتہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتا، تو یار روس اللہ کے حکم کے بغیر ہی شکست کھا گیا، امریکہ اللہ کے حکم کے بغیر ہی شکست کھا گیا۔ اب یہ بدبخت چاہتے ہیں پاکستان کے اندر بدامنی کی جائے۔ ہمارا یہ جو گوادر کا ایریا ہے اور یہاں سے پوری ایشیائی پٹی کو کور کرنے کا ایک منصوبہ ہے، آئے روز چائنیز جو انجینئرز ہیں ان پر حملے ہو رہے ہیں، پاکستان کو جناب نشانہ بنانے کی کوششیں ہیں۔ یہ آخر کیا سازش ہے؟ کیونکہ ان ظالموں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا پاکستان نے کروایا ہے۔
جنرل حمید گل اللہ پر اپنی رحمت نازل کر، ان کا کلپ بڑا وائرل ہے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی نا کہ ایک وقت آئے گا دنیا کہے گی ISI کون ہے؟ کون ہے؟ پاکستان ہے۔ ISI کون ہے؟ پاکستان ہے۔ پاکستان کی حفاظت کی اولین لکیر ہے یہ ہمارے دلوں میں بسنے والی ہماری الحمدللہ دنیا کی اول نمبر کی ایجنسی ہے۔ اس کے آگے باقی کی کیا حیثیت ہے؟ ہمیں اپنے ملک کی ہر چیز سے محبت ہے، ہم ایسے نہیں ہیں کہ رہیں تو پاکستان میں اور پاکستان کی چیزوں سے نفرت، یہ تو غداری ہے، بے وفائی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا اپنی ایجنسی کی بات نہ کریں تو کس کی بات کریں؟ امریکہ کی بات کریں یا انڈیا کی کریں یا اسرائیل کی کریں؟ ہم نے تو اپنی کرنی ہے بات۔ تو ہمارے اس ہیرے نے، اس جنرل نے کہا تھا دنیا کہے گی ISI نے امریکہ کو امریکہ کی مدد سے یہ شکست دے دی۔ اللہ نے ثابت کر دیا نا۔ اب یہ دعا کرو اللہ وہ وقت بھی جلد لائے کہ جس وقت ہندوستان کو بھی اللہ فتح کر دے۔ انشاءاللہ اگلا ٹارگٹ ہی یہ ہے۔ پتہ نا آپ کو آج کل ماشاءاللہ بڑی سینوں کو ٹھنڈی کرنے والی باتیں آ رہی ہیں۔ وہ افغانستان میں انٹرویو ہو رہا ہے وہاں طالبان کے ترجمان کا، انہوں نے کہا کشمیری ہمارے دلوں میں بستے ہیں، کشمیری ہمارے دلوں میں بستے، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمیں ان کی مدد کے لیے جانا پڑا تو ہم جائیں گے۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ کے فضل سے امریکہ تو چلو دور سے آیا تھا نا، بھاگ گیا، آخری جہاز جو اس کا گیا وہ کیسے گیا ہے؟ 150 فوجی اس جہاز میں سفر کرتا تھا عام طور پر، لیکن جو آخری فلائٹ گئی ہے ایک قول کے مطابق ہے 650 اور ایک کے مطابق 870 بندے مرد عورتیں اس میں بٹھا کر وہ فرار ہو گئے۔ آپ اندازہ کریں کتنا خوف تھا ان کا۔ کن کا خوف ہے؟ اللہ کے مجاہد بندوں کا۔ پتہ نہیں کیا کریں گے وہ بیچارے، پگڑیوں والے، شلواریں ٹخنوں سے اوپر رکھنے والے، ٹھیک ہے نا، لمبے لمبے انہیں بال رکھے ہوئے، ایک گن ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ ان کے کندھے پر، نہ کوئی ٹینک ہے، نہ کوئی توپ ہے، نہ کوئی جناب ہیلی کاپٹر ہے، نہ کوئی ان کے پاس کوئی جنگی جہاز ہے، ٹھیک ہے نا جی، نہ کوئی F-16 ہے، لیکن دیکھو اللہ ہے کس طرح سے اپنے دشمنوں کے دلوں میں اپنے بندوں کا روح ڈال دیتا ہے۔ تو ہمارا کہنا اللہ کی توفیق سے یہ ہے کہ امریکہ تو چلا گیا ہے، انڈیا کہاں جائے گا؟ انڈیا کہاں جائے گا؟ انڈیا تو رہتے ہی یہاں پہ ہے۔ وہ ہمارے جنرل ضیاء الحق صاحب گئے نا، انڈیا نے بڑی فوجیں لگا دی ان کے دور میں، انہوں نے یہاں سے گئے وہاں جا کے نا میچ دیکھ رہے ہیں اور اس وقت کے وزیر اعظم کے کان میں بات کر رہے ہیں کہ مسلمان دنیا کے ہر خطے میں بستا ہے، صرف پاکستان میں ہی نہیں، اور ہندو مذہب جو ہے نا وہ صرف ہندوستان میں ہے، اگر ایسی نوبت آ گئی تو ہم نے تمہارے اوپر ایٹم بم چلا دینا تو ہندو مذہب ہی ختم ہو جائے گا۔ تو ان کو ضرورت نہیں ہوگی پاکستان پر اٹیک کریں، ہیں تو اتنے بزدل۔ تو ادھر اللہ کے فضل سے 70,000 مجاہدین کے سامنے 3.5 لاکھ افغان کے جو فوج کے لوگ ہیں وہ کھڑے نہیں ہو سکے۔ تو ادھر انشاءاللہ جو جتنے بھی مجاہد ہیں، اللہ والوں کی تعداد ہمیشہ ہی تھوڑی رہی ہے، کشمیر کے مجاہدین کے سامنے لاکھوں انڈین آرمی بھی کھڑی نہیں رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ وقت آ چکا ہے، اب غزوہ ہند اللہ کے فضل و کرم سے پہلے سے جاری ہے، اب اس کے اندر مزید اللہ جان ڈال دے گا انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو میرے عزیزوں، جس وقت بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے استقامت اختیار کرتا ہے نا، تو صلی اللہ علیہ کی بات میں کر رہا تھا، قوم نے اس کو شہید کر دیا، ادھر روح نکلی اور ادھر ادخل الجنہ، حکم ہوا چل سیدھا جنت میں۔ اب وہ جنت میں چلا گیا اور جا کے کیا کہتا ہے؟ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ میرے اللہ نے مجھ پر کتنا بڑا فضل کیا ہے، مجھے معاف کر دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کر دیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، محترم بزرگوں، بات ہم نے یہاں سے شروع کی تھی، حق کی بندے کو جب پہچان ہو جائے، سمجھ بوجھ آ جائے، تو
تو بندہ بس اس پر اڑ جائے، ڈٹ جائے، کھڑا ہو جائے، استقامت اختیار کرے، پھر جھول نہیں، پھر لچک نہیں، شک شبہ نہیں، یہ مسئلہ ہے جی، وہ فلاں پروپیگنڈا ہے جی، وہ فلاں کی طرف سے یہ لالچ ہے، فلاں کی طرف سے یہ دھمکی ہے، اور یہ اصول زندگی کے ہر معاملے کے لیے ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں یہاں تک فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور یاد رکھو یہ اللہ کے لیے تم نے کھڑے ہونا ہے۔ اور کس طرح کھڑے ہونا ہے؟ اس قدر استقامت کے ساتھ کہ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگر تمہارے اپنے خلاف بات جاتی ہو تب بھی، اب الوالدین، حتیٰ کہ والدین کے خلاف بات جاتی ہو تب بھی، والاقربین، قریبی رشتہ داروں کے خلاف بات جاتی ہو تب بھی، یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے ہمارا دین۔ اب مجھے یہ بتائیے والدین سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ یہاں سے بات سمجھ آتی ہے کہ جس وقت بندے کو حق کی پہچان ہو جائے، پتہ چل گیا یہ حق بات ہے، تو بس اس پر ڈٹ جانا ہے، اور یہی اللہ کی بات ماننا ہے۔ آج اس اصول سے جب ہم ہٹتے ہیں نا تو پھر ہماری زندگیوں کے اندر نقصانات ہوتے ہیں۔ آپ اپنے گھر سے لے لیں مثال کے طور پر، گھروں کے اندر اگر کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، اکثر و بیشتر وراثت کے معاملات بنتے ہیں، رشتوں کے معاملات بن جاتے ہیں، حق بات، وراثت میں حصہ بن رہا ہے، بھائیوں کا بھی حصہ بن رہا ہے، بہنوں کا بھی بن رہا ہے، بہنوں کو ملتا ہی نہیں ہے، ایک کو نواز دیا، دوسرے کو محروم کر دیا، رشتوں کا مسئلہ ہے، سمجھ آ رہی ہے یہاں پر بیٹے کا رشتہ کرنا یا بیٹی کا رشتہ کرنا مناسب نہیں لگتا، لیکن کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے کر دیا، اور اس طرح کے بے شمار مسائل ہیں۔ تو گھر کے اندر سے آپ دیکھیے، پھر اس کے بعد دوستوں میں آ جائیں، احباب میں آ جائیں، برادری میں آ جائیں، جماعتی لیول پر آ جائیں، گلی محلے کی سطح پر آ جائیں، ملکی لیول پر آ جائیں، دین کی سطح پر آ جائیں، معاشی معاملات میں آ جائیں، معاشرتی معاملات میں آ جائیں، زندگی کا کوئی سا بھی شعبہ لے لیں، ایک بات کو یاد رکھیے، جب یہ پتہ چل جائے نا کہ یہ بات حق ہے اور بندے کو علی وجہ البصیرہ اس پر پورا یقین ہو جائے، پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن بندہ حق سے کبھی منہ نہ موڑے، حق سے منہ نہ موڑے۔ اور یہی ہمارے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے آج کی زندگی کے اندر بڑے اسباب کی شکل میں موجود ہے۔ میں نے 3 واقعات آپ کے سامنے رکھے ہیں، نوح علیہ السلام کا واقعہ مختصراً، یوسف علیہ السلام کا واقعہ، اور سورہ یاسین سے حبیب نجار کا واقعہ، اور ان حالات کے تناظر میں ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو صحیح نہج پہ لائیں۔ ہمیشہ بس ایک بات یاد رکھا کریں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو بندہ اللہ کا بن جاتا ہے نا، اللہ پھر اس کا بن جاتا ہے۔ بس یہ ایک اصول ذہن میں بیٹھا دیں، ہم نے کس کا بننا ہے؟ اللہ کا۔ بس یہ ایک زندگی کا اصول بنا لیں، میں نے جو بولنا ہے کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ سارے بولیے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جب میں یہ کروں گا نا کہ میں نے بولنا اللہ کے لیے، تو اب میں ہمیشہ سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، تو مجھے پتہ جھوٹ بولنے سے اللہ ناراض ہوگا، سچ بولنے سے اللہ راضی ہوگا، بہتان نہیں ہوگا، دیگر ساری چیزیں جو کرنا ہے بس اللہ کے لیے، قدم اٹھا کے جانا ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ وہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی سے میں فرمایا نا، جو بندہ اللہ سے دوستی کر لیتا ہے نا، پھر اللہ کہتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، قدم بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے، آنکھیں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ دیکھتا ہے، زبان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ بولتا ہے۔ مطلب یہ ہے جب بندہ اللہ کے لیے سب کچھ کرتا ہے، پھر اللہ اس کے پورے وجود کے اندر یہ قوت رکھ دیتا ہے کہ بندے نے جو بھی کرنا ہے تو صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور اللہ کے نبی کا وعدہ ہے، جو اللہ کا بن گیا پھر اللہ اس کا بن جاتا ہے، اور اللہ پھر جس کا بن جاتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہرا
نہیں سکتی۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، ابو جہل نے اور اس کے پورے قبیلے نے، ٹولے نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی کس کے بن گئے؟ اللہ کے۔ پھر کن کن مراحل سے، کن کن مشکلات سے گزرے، اور آخر کار فائنل جیت آپ ہی کی ہوئی ہے۔ اس اصول کو میرے عزیزو ذہن میں بٹھا دو۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج الحمدللہ مجاہدین اسی راہ پر گامزن ہیں۔ اب دیکھو نا افغانستان کے اندر جو فتوحات ایک لمبے عرصے کے بعد ہوئے، ہر طرح کا لالچ انہوں نے دے دیا، اللہ کے دشمنوں نے ہر طرح کا خوف بٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اللہ والے تھے۔ ابھی جیسے میں بتایا نا، افغان باقی، کوسار باقی، الحکم للہ، الملک للہ، حکم بھی اللہ کا، کیونکہ ملک کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تو میرے عزیزوں جس اللہ کا ہے بس اسی اللہ کے لیے جینا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، کیا ہے آگے؟ للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، یہ تو ایک حصہ ہے نا، میری پوری زندگی حتیٰ کہ میری موت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ بس یہ چیز پکی کر لیں، اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں، پھر دیکھیے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کس طرح زندگی کے اندر کامیابیوں کے دروازے کھولتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں اللہ تعالی مزید خوشخبریاں انشاءاللہ تعالی دے گا، کیونکہ یہ تو اللہ کے وعدے ہیں جو پورے ہو کے رہتے ہیں۔ ہماری نگاہ میں دیر ہوتی ہے، اندھیر نہیں، لیکن یہ ہماری نگاہ میں ہے۔ اب دیکھو نا 20 سال کے گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا، اور مجاہدین حالت کیا ہے؟ کھانے پینے کے لیے ان کو میسر نہیں پوری طرح آتا۔ وہی اللہ کے نبی کے دور کی یادیں تازہ ہوتی ہیں نا۔ غزوہ احزاب میں اتنا خوف تھا کہ مجاہدین وہ بیچارے جو تھے نا ادھر احزاب کے مارکے میں، پیشاب کے لیے باہر نہیں جا پا رہے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ اور آج بھی مجاہدوں کو دیکھو، وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے نا کہ انہوں نے اپنے لفافے بچھائے سڑک پر ہی جہاں جگہ ملی، اب پوٹلی کھولی اور اس میں کیا تھا؟ پیاز، پیاز رکھا، روٹیاں نکالنی اور پیاز کے ساتھ روٹی کھانی شروع کر دی۔ یہ مجاہدین ہے۔ اور دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے کتنی شان دی ہے، کتنی عظمت دی ہے۔ امریکہ شکست کھا چکا، اب امریکہ کوئی پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے، اور ان کو سارے فون کر رہے ہیں، سارے پوچھ رہے ہیں ہاں جی کیا صورتحال ہے، کیسی حکومت بننے جا رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم نے حکومت بنانی ہے۔ کون سی بنانی ہے؟ امارت اسلامیہ۔ کون سی بنانی ہے؟ امارت اسلامیہ۔ امریکہ نے کہا نہیں یہ لفظ نکال دو، ان کا یہ نہیں نکالا جا سکتا، بنے گی امارت اسلامیہ، اسلام کا نظام چلے گا۔ اور جیسے مجاہدین نے کنٹرول سنبھالا نا، آتے ہی انہوں نے ماشاءاللہ اعلان کیا، انہوں نے کہا لو بھائی آج کے بعد کوئی چوری چکاری نہیں ہوگی، کسی نے اگر چوری کی، قرآن کا حکم ہے چور کا ہاتھ کاٹ دو، تو سن لو اب کے بعد ہاتھ کاٹا جائے گا۔ سرزنش کیا انہوں نے، تعزیر کی ہے۔ وہ ایک نوجوان کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، ڈاکٹر کا سامان اس نے چرا لیا، پکڑا گیا۔ دیکھو جس وقت اللہ والوں کی حکومت آتی ہے نا، پھر یہ نہیں ہوتا کہ جگہ جگہ لکھا ہو خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، پھر بھی کیمرے کی آنکھ میں کئی بندے آتے ہی نہیں ہیں، آ بھی جاتے ہیں تو پکڑے ہی نہیں جاتے۔ سلسلے تو کئی طرح کے ہیں نا، لیکن وہاں دیکھو کوئی ایسی بات نہیں، پکڑا گیا بندہ، انہوں نے اس کو تنبیہ کی، نصیحت کی، واعظ کیا، اور وہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کا نظام چلے گا، اللہ کی حکومت آئے گی۔ الحمدللہ پھر دیکھ لو اللہ کی قدرت۔ آپ دیکھیے پرسوں ہی میں وہ خبریں سن رہا تھا، اس کے اندر یہ تھا کہ کئی ٹریلین ڈالرز کا مال اللہ نے ان کو عطا کر دیا ہے۔ اتنے ذخائر ہیں وہاں کے پہاڑوں میں کہ اللہ کی قدرت ہے۔ دیکھو جو اللہ کا بن جاتا ہے پھر اللہ اس کا، وہ کہتے تھے حکومت بنائیں گے، کہاں سے کھائیں گے، لوگوں کو تنخواہیں کہاں سے دیں گے؟ اللہ نے کہا تم فکر نہ کرو، میرے بندے جب آئیں گے تو میں پہاڑوں کے اندر سے بھی خزانے اگلوا دوں گا۔ کام تو اللہ کے ہیں۔ اب وہ سارے کافر للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی کیا بنا، ہم چھوڑ کے گئے تو اللہ نے ان کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ حقیقت یہی ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والا وقت مسلمانوں کا وقت ہے، انشاءاللہ پاکستان کا وقت ہے۔
کافروں کے خواب اللہ تعالیٰ نے چکنا چور کر دی ہیں. وہ چاہتے تھے اس خطے میں انڈیا سپر پاور بنے، لیکن اب ان کو نظر آ گیا کہ نہیں، اس خطے کی سپر پاور بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس خطے کی سپر پاور پہلے ہی موجود ہے. وہ کون ہے؟ پاکستان. یہ ہمارا پیارا پاکستان. اللہ کے فضل و کرم سے یہ گوادر سے انشاءاللہ یہ سی پیک بھی پورا بنے گا. ساری ریاستیں انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ ہوں گی. بس دعائیں کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے خطوں میں امن لائے، ہمارے ملک کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اللہ مجاہدین کی بھی حفاظت فرمائے. افغانستان میں ہونے والی فتح کو اللہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے خیر کا باعث بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام بھائی اپنی اپنی جگہ